ہمارے ساتھ موجود ہیں ماڈل کالونی ٹاؤن کے چیئرمین ظفر احمد خان صاحب۔ اور اس بریفنگ میں سب سے جو انہوں نے پرائرٹی دی تھی کہ بنیادی پیسہ مسائل کمانا پہ ہے۔ کام کرنا ہے۔ پیسہ کمانا ہے۔ بلدیاتی صحافی کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ہیلی کاپٹر کہتے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر کورنگی میں بہت سارے اتارے ہیں اور رات کے اندھیرے میں آتے ہیں، وہ 1 بجے کے بعد 30% آبادی ہے نا، وہ اس میں جاتے ہیں، 70% میں نہیں آتے۔ سائڈ ٹیبل سے کوئی دے دے یا نیچے ٹیبل سے دے دے، کیا چیز کھانے میں آپ کو حلال پسند ہے۔ میں آتا ہوں ظفر صاحب، اس والے پروجیکٹ کا ٹھیکہ آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو پیچھے سے ایک گاڑی دے دوں گا بیک سائڈ۔ تو جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ہم دیکھتے ہیں نا، تو ہماری امید اور مضبوط بھی ہوتی ہے اور ہمیں طاقت اور توانائی بھی ملتی ہے۔ ہمارے بیک پہ کوئی ایسا رہنما کھڑا ہوا ہے جس کی باتوں پہ اور جس کی رہنمائی پہ ہم چلتے ہوئے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم موجود ہیں آج ساحل سمندر پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماڈل کالونی ٹاؤن کے چیئرمین ظفر احمد خان صاحب۔ آپ کو ہم نے کہا کہ اس بجلی کچرے پانی سے باہر نکال کر سمندر کے کنارے تھوڑا سا انٹرویو کریں۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اب یہ بتائیں کہ اختیارات نہیں ہیں اور اختیارات ہیں، اس پورے دوران میں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو اپنے قائد حافظ نعیم الرحمان کے ویژن کے مطابق اختیارات نہ ہونے کے باوجود بھی 3.25 مہینے سے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس فائنینشیل اختیار نہیں ہے، لیکن لوگوں کی جو بھی ہم ان کو سہولتیں دے سکتے ہیں وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے۔ ٹرانزیکشن پیریڈ ختم ہونے کا آ گیا ہے، نوٹیفیکیشن 15 دن کی بات ہے، 15 سے 20 دن میں سائننگ اتھارٹی بھی آ جائے گی اور تمام چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہم اپنے جو ہمیں منصوبے جن پہ عمل درآمد کرانا ہے اور جو ہم نے منصوبوں پہ کام کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی پرابلم تھی، ورنہ تو باقی تمام چیزیں کر ہی رہے تھے۔ سینیٹیشن کا کام ہے وہ بھی ہو رہا تھا، واٹر کا جو کام تھا وہ بھی ہو رہا تھا، سیوریج کا جو کام تھا وہ بھی ہو رہا تھا۔ الحمدللہ سارے کام ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو کام ہے آپ اپنا پلان کرتے ہیں یا آپ کو حافظ نعیم الرحمان صاحب کچھ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے یا سیٹ کرنا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں تمام ٹاؤنز اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق اس کو مینیج کرتے ہیں، جو ہر ایک کی اپنی تو اپنی حافظ priority نعیم ہے۔ الرحمان کی کوئی انسٹرکشن آپ کے پاس ہوتی جی، ہے؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جس وقت ہم منتخب ہوئے تھے اسی وقت ان کی ایک بریفنگ آ گئی تھی، اور اس بریفنگ میں سب سے جو انہوں نے پرائرٹی دی تھی کہ بنیادی پیسہ مسائل کمانا پہ ہے۔ کام کرنا ہے۔ پیسہ کمانا ہے۔ نہیں، بنیادی مسائل پہ کام کرنا ہے۔ بنیادی پیسہ تو کمانے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ پیسہ تو جماعت اسلامی کی روایت رہی ہے کہ لوگوں نے جو ان کو سیلریز ملتی تھی نا، وہ بھی انہوں نے واپس جمع کرا دی یا خرچ کر دی، جس میں مرحوم نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں اس وقت کے موجودہ۔ چلیں، لوگ کہتے ہیں نا وہ پرانی باتیں تھی، اچھے لوگ تھے اور وہ ایسا ہو جاتا تھا ویسا ہو جاتا تھا۔ میں تو 2023 کی بات کر رہا ہوں، سید عبدالرشید کی بات کر رہا ہوں، ایم پی عبدالرشید کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اپنی پورے 5 سال کی تنخواہیں اپنے حلقے پہ خرچ کی اور اس کا پوری آڈٹ رپورٹ دی، اچھا جی، بیلنس شیٹ دی۔ تو میں تو پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا، میں تو اسی 2023 کی بات کر رہا ہوں، جو چاروں طرف سے کرپشن کی آوازیں آتی ہیں تمام پارٹیوں کی، اور اس میں سید عبدالرشید ہوں، سینیٹر مشتاق احمد خان ہوں، جو اپنا بیلنس بتا رہے ہیں کہ ہمارے کو یہ سیلری ملی اور ہم نے اپنے اپنے جورسڈکشن میں اپنے اپنے حلقہ جات میں ان منصوبوں پہ یہ کام کیا۔ یعنی حافظ نعیم الرحمان کی انسٹرکشن ہے کہ عوامی خدمت جی اور بغیر کرپشن کے، اور آپ کے بالکل۔ پاس اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جی بالکل، 2023 کی مثالیں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب آپ کو جو اختیار ملنے جا رہا ہے اس پورے ٹاؤن کے اندر، اور شاید پورے کراچی کی بات کروں، میں آپ سے آپ کی بات کرتا ہوں، تو آپ کو لائبلٹیز کتنی مل رہی ہیں؟ بجٹ سرپلس مل رہا ہے؟ اوور آل کیسا دیکھتے ہیں آپ کو ٹاؤن؟ بہت بھرا پڑا مل رہا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ نہیں جی، بالکل ٹاؤن تو اجڑا ہوا ہے۔ لائبلٹی کی صورتحال ابھی تک ہمارے پاس پوری رپورٹس آئی نہیں ہے۔ ابھی تک نہیں پتہ چلا؟ نہیں، ٹرانزیکشن پیریڈ میں آپ جو کو جمع لگتا ہے کہ خزانہ آپ کو بھرا ہوا ملے گا؟ نہیں، بھرا ہوا تو نہیں ملے گا، لائبلٹی کا ایک بہت بڑا پہاڑ ملے گا۔ پہاڑ ملے گا؟ جی، جس طرح مسائل کے پہاڑ ہے نا۔ یہ جو پہاڑ ملے گا تو جو پہلے والے جو کر کے گئے، مطلب آپ سے پہلے ایڈمنسٹریٹر غالباً شریف خان صاحب تھے آئی تھنک، تو وہ مطلب لائبلٹی سے مطلب قرضے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، ان سے کوئی حساب کتاب آڈٹ والا معاملہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں وہ ہم آڈٹ کر نہیں سکتے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ لیکن عوام کا تو حق ہے نا کہ وہ جانے کہ ان کا پیسہ کہاں چلا گیا۔ جی، اس کے لیے ادارے موجود ہیں نا، اس کے لیے ادارے بنے ہوئے، اس کے لیے اینٹی کرپشن کا ادارہ موجود ہے، اس کے لیے نیب کا ادارہ موجود ہے، اور یہ تمام لوگوں پہ انکوائریاں چل رہی ہیں۔
تو یہ تو ادارے جو جن اداروں کو پوچھنا ہے وہی پوچھ سکتے ایک ہیں. بلدیاتی صحافی مجھے بتا رہے تھے کہ ٹاؤن کے اندر جو ڈسٹرکٹ کورنگی ہے اس کے اندر اور شاید پورے کراچی میں ہی بہت بڑی تعداد میں بوگس امپلائیز ہیں، اور جی ان کی تعداد وہ مجھے بتا رہے تھے کوئی رقم کوئی 5-5.5 کروڑ روپے پر منتھ ان کی سیلری کی جاتی ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. میں نے ابھی 3 دن پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی مسلسل جب سے میں 3 ماہ سے آیا ہوں ٹرانزیکشن آفیسر کو میں نے کہا ہے کہ میں ہمارے وہ جن صحافی کی بلدیاتی صحافی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہیلی کاپٹر کہتے ہیں. تو یہ ہیلی کاپٹر کورنگی میں بہت سارے اتارے ہوئے ہیں اور ہر مہینے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. جو میں نے اپنے مختلف ڈپارٹمنٹ سے جن لوگوں سے پوچھا ہے اور جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی، حالانکہ ہر سیلری سے پہلے ان سے سائن ہونی ہے، لیکن پچھلے کئی ماہ سے بلکہ ایک کہوں کہ گزشتہ سالوں سے ان سے سائن نہیں کرائے گئے. یعنی سیلری کے اوپر. جی اچھا، جی جی ان کے بل پہ سائن نہیں ہے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. تو وہ تو پھر انلیگل سیلری ہو گئی. ایسے بہت سارے کام ہیں. تو آپ کے یہاں پارس کے محکمے میں بھی کرپشن تھی؟ یعنی آپ جی کو جو بالکل، ملی. پارس میں بھی تھی اور مختلف جو پارس تھے وہ نہ ہونے کے برابر رقوم. مقصد یہ سمجھ لیں کہ کسی کو نوازنے کے لیے اگر اس پارک سے کوئی بندہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے کی آمدنی حاصل کر رہا ہے تو وہ مہینے کے مشکل سے 4 سے 5 ہزار روپے، زیادہ سے زیادہ میکسیمم 10,000 روپے کے چالان میں نے دیکھے ہیں جو پچھلے ریکارڈ میں ملے. کراچی کا عام شہری جو ہے اس نے اپنے ٹیکسز دیے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کے خیال میں کس لیول کی زیادتی ہوئی کہ اس کو وہ آپ کو ٹاؤن ایسا چھوڑ کے جا رہے ہیں جو بھی ماضی کے لوگ ہیں اور جو بھی ہوں گے واٹ ایور. تو آبویسلی اس کا مطلب ہے کروڑوں کا بجٹ تو مجھے لگتا ہے کہ جو بیچ میں غبن ہوا یا غائب ہوا یا 2 نمبری ہو رہی ہے شاید کروڑوں کی اماؤنٹ بھی کم ہوگی. تو ایک عام آدمی متاثر نہیں، اس کا حق نہیں مارا جاتا؟ 100%. اسی لیے تو ہم اب اسی ویژن کے تحت تو آئے تھے. ہم نے اسی کے خلاف تو آواز اٹھائی تھی. پچھلے مسلسل 6 سالوں سے حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم، پوری کی ٹیم کراچی میں اس کرپشن کے خلاف یہی تو بات کر رہی ہے اور مختلف اداروں میں کرپشن کے خلاف بات کر رہی ہے. جو کراچی کے لوگ 70% آپ کا ریونیو جنریٹ کر کے ملک کا دے رہے ہیں اور ان کو سہولتیں اگر 2% اور 1% کی مل رہی ہوں تو یہ تو زیادتی ہے نا. اسی زیادتی کے اگینسٹ ہی تو ہمیں لوگوں نے منتخب کر کے لے کر آئے کہ جب ان کی قوت برداشت نے جواب دے دیا اس کے بعد ہی تو لوگ لے کر آئے ہمیں، اور اسی کام کے لیے لے کر آئے کہ ہمیں وہ سہولتیں، وہ اجڑ گیا جو 20 سال پہلے کراچی تھا. اس کراچی کی کوئی سڑکیں صحیح سلامت نہیں ہیں، کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے، پانی کی ڈسٹریبیوشن میں 100% دھاندلی ہے کہ ہمارا جو 5 MGD پانی ہے اس کی جگہ پہ اس وقت 2 MGD پانی آ رہا ہے ہمارے ٹاؤن میں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہیں پہ سنوائی نہیں ہے. اس پہ بہرحال ورکنگ جاری ہے. الحمدللہ ابھی ہم نے ملیر جو ہمارا پمپنگ اسٹیشن ہے اس پہ ہم نے موٹریں چینج کی ہیں. پہلے 500 گیلن کی ایک موٹر چل رہی تھی اور جس کی جو کوئی 25 اور 30 سال پرانی موٹر تھی جس کی کیپیسٹی 500 گیلن کی اس وقت تھی، جو کم ہو کے مشکل سے کوئی 200-250-300 گیلن پانی دے رہا تھا، اس کی جگہ پہ 2000 گیلن کی نئی موٹر انسٹالیشن کی ہے. اب جب 2000 گیلن کی ہم نے انسٹالیشن کر دی موٹر اور پمپ اس کا انسٹال ہو گیا تو بیک پہ پانی ختم ہو گیا. پہلے اس لائن میں، اس 24 کی لائن میں 24 گھنٹے پانی تھا، اب ہمیں صرف 3 گھنٹے پانی دیا جا رہا ہے. تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ مسلسل زیادتیاں ہو رہی ہیں. کہ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں. جی بالکل. اچھا، مرزا وہاب صاحب کراچی کے میئر ہیں جس کو بعض لوگ قبضہ میئر کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں کراچی کے باپ ہیں. کبھی آپ کو فون کیا انہوں نے؟ ہیلو، کیا حال ہے نہیں جی، ظفر احمد خان، کیسا چل رہا ہے ٹاؤن؟ انہوں نے 2 دورے کیے تھے میرے ٹاؤن میں مجھے اطلاع دیے بغیر. اچھا جی، وہ میئر کے حیثیت سے میرے خیال سے نہیں آئے تھے، وہ پیپلز پارٹی کے رہنما کے حیثیت سے میرے ٹاؤن میں آ کے گئے. ان کی اور تصاویر. رات کے اندھیرے میں آتے ہیں وہ 1 بجے کے بعد. اچھا جی، ان اس سے کی دن تصاویر تو میں میں دیکھ رہا ہوں مختلف ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں یا جاتے ہیں، لیکن وہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. جی 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 وہ جو کراچی کے اطراف کے جو 30% آبادی ہے نا وہ اس میں جاتے ہیں، 70% میں نہیں آتے. مرزا وہاب باقی سب میں نہیں آتے. تو ایسا کیسے چلے گا؟ نہیں، ان کے آنے نہیں آنے سے ہمیں تو فرق نہیں پڑتا. اگر وہ آئیں گے تو ہم انہیں ضرور عزت کے ساتھ ریسیو بھی کریں گے اور انہیں ہم اپنے ٹاؤن میں بھی تمام جگہوں پہ لے کے جائیں گے. اگر نہیں آئیں گے تو کام تو ہم چلا ہی رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا کام چلا رہے ہیں. اچھا، جماعت اسلامی کا جو چیئرمین ہے وہ صرف
जमात इस्लामी के कारकुनान का मेयर है या नहीं जी, मुख्तलिफ? हम पूरे मॉडल कॉलोनी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया, मोहब्बतों के साथ दुआएं भी दी, उनके भी चेयरमैन हैं। और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम तो हर उस जो वहाँ के हर वोटर के, हर शहरी के हम तो चेयरमैन हैं, और बिला तफरीक ही हम काम कर रहे हैं। हम कोई भी चीज़ों में कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम ये हमारा इलाका है या ये हमारा एरिया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बल्कि हम तो उन तमाम जगहों पे जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, और हमें पता है कि उस जगह से हमें वोट नहीं मिला, लेकिन हम तो फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं इलाकों पे रखी हुई है कि उनको फोकस किया हुआ कि वहाँ ज़्यादा काम कराया जाए, ताकि उन्हें भी अपनाइयत का एहसास हो सके और हमें भी वो अच्छे लगें। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? मतलब साइड टेबल से कोई दे दे या नीचे टेबल से दे दे, क्या चीज़ खाने में आपको पसंद हलाल पसंद है। है? हलाल पसंद है। तो ये पाकिस्तानी सियासत की एक अजीब सी रिवायत है, जो आप हलाल के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। जी जी, कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। करप्शन करने का कोई खुफिया इरादा भी नहीं है? खुफिया इरादा रोज़े क़यामत से बड़ा डर लगता है। अच्छा, यानी मैं ये कहूँ आपके जुमले से कि जमात इस्लामी का जो भी मुंतखब नुमाइंदा है वो खौफ आखरत भी रखता है, आप 100% ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसी। और आपकी तंजीम के अंदर भी ऑडिट, चेक एंड बैलेंस होता है, या आम तौर पर अभी मुझे एक टाउन चेयरमैन एक और पार्टी के, तो वो कोई साहब बता रहे थे कि वहाँ पर उन्होंने टाउन का पेज बनाने के बजाय चेयरमैन की पर्सनल आईडी को प्रमोट कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअल लीडर बनता चला जाता है। आपके यहाँ क्या सिस्टम है पार्टी के अंदर चेक एंड बैलेंस का? हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है कि हर माह एक तरह से रिपोर्ट ही होती है वो, और एहतसाब का अमल ऊपर से लेकर नीचे से, ज़िले से लेकर इलाका जात और इलाका जात से हल्का जात तक कायम है। आप अपनी तंजीम में भी काबिल एहतसाब हैं? 100% तंजीम ही की तरफ से तो काबिल एहतसाब है। बाकी इदारे तो जो पाकिस्तान में जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल कहीं पे भी एहतसाब का अमल नहीं है। जभी तो हम सुनते हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं के बारे में, मुख्तलिफ पार्टी के रहनुमाओं के बारे अच्छा, में हम क्या सुनते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर मैं एक ठेकेदार हूँ, 4 ठेकेदार आते हैं, तो मैं आता हूँ, ज़फ़र साहब इस वाले प्रोजेक्ट का ठेका आप मुझे दे दें, मैं आपको पीछे से एक गाड़ी दे दूँगा बैक साइड पे, पस मंज़र में गाड़ी आपको कर दूँगा आपके नाम पर। ऐसा होता भी होगा मेरे ख्याल में, आप जिस सीट पे बैठे हैं आपको अंदाज़ा होगा किसी ना किसी हवाले से चीज़ें चल रही होती होंगी, तो आप क्या करेंगे? कबूल नहीं करेंगे? मैंने तो अभी आपको मिसालें दी ना, 2023 की MPA की मिसाल भी दी, 2023 के MNA की मिसाल भी, MNA की भी मिसाल दी, सेनेटर साहब की भी मिसाल दी। तो मैंने तो आपको 2023 की दी है, और मेरे पार्टी के लोगों की दी है। मैंने किसी बाहर के पार्टी के लोगों की मिसालें नहीं दी, और इसलिए कि वो मिसाल देने के लिए उनके पास है ही नहीं, तो मैं उनकी मिसालें कैसे दे सकता हूँ? मैं तो मिसालें उन्हीं लोगों की दे सकता हूँ जो मीडिया हमें बता रहा है, जो अखबारात हमें बता रहे हैं। मेरी तो शायद अब्दुल रशीद साहब से मुलाकात आज से कोई 2-2.5 साल पहले हुई थी। 2023 में जब उनका टर्नओवर ख़त्म हुआ तो मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से मेरी आज तक ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई। मैं तो वही आपको बातें बता रहा हूँ जो अखबारात बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एहतसाबी का अमल है ना, जभी तो मैं वो मिसालें भी बता रहा हूँ। अच्छा, तो आपके सिर्फ चेयरमैन ज़फ़र अहमद ख़ान एक्टिव है, या बाकी जितने यूसी के चेयरमैन, काउंसलर्स वो ठंड लगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम फील्ड में मौजूद है और बड़ी एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, और अपने अपने तमाम हल्का जात में वो मसरूफ़ अमल है। जैसा मैंने बताया कि ट्रांजिशन पीरियड में पावर तो कोई भी नहीं थे उनके पास, लेकिन आप मेरे इलाके में चले जाएं, यूसीज़ में चले जाएं, हल्कायात में चले जाएं, वो आपको लोग बताएंगे खुद ही। उनकी कारकर्दगी लोगों की तरफ से आपके जो कमेंट्स आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने तमाम जगहों पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जो उनके पास जितने पावर है उससे कहीं बढ़ के कर रहे हैं। वो इतना थकान महसूस कर रहे हैं कि मकसद लोग कहते हैं कि भाई अपने आप को बहुत ज़्यादा तुमने खपा दिया है, इतना भी ना खपाओ, कोई चैन और सुकून की ज़िंदगी भी गुजारो। इसीलिए हम समुंदर पर आपको जी जी, आप भी ज़बरदस्ती लेकर आ गए इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर अगर आपके पास कोई PTI के चेयरमैन या पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो उनको भी आप सपोर्ट देते हैं या? जी जी, मेरे पास एक यूसी है जो PTI ने जीती हुई है। उसके चेयरमैन को जो सहूलतें UC 1 के लिए है, UC 2 के लिए है,
یا UC4 کے لیے وہ UC6 سے جیتے ہیں. وہ تمام سہولتیں جو ان کو ہم اپنی دے رہے ہیں وہی UC6 میں بھی دے رہے ہیں. ان کو بھی اسی طرح ساتھ کیا ہوا ہے, شامل کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ بھی ریپرزنٹیٹیو ہیں اپنے UC کے. اچھا ظفر صاحب, آپ کے جو کام ہیں عام لوگ دیکھنا چاہیں, کہ آپ انٹرویو میں تو بتا رہے ہیں کہ آپ اتنا کام کر رہے ہیں, تو مجھے کیسے یقین آئے گا کہ آپ کا کام ہے, تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کام کر رہے ہیں؟ عام آدمی کیسے دیکھ سکتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, ہماری سوشل میڈیا ٹیم بہت ایکٹیو ہے ماشاء اللہ سے ٹاؤن کی. آپ TMC ماڈل کالونی کے پیج پہ چلے جائیں, فیس بک پہ آپ کو مل جائے گی ساری چیزیں. آپ میری ٹویٹر ID پہ چلے جائیں, آپ کو روز 2-3 مصروفیات اور 2-3 جگہ کی جو بھی سرگرمیاں ہیں اس دن کی, وہ شام میں اس پہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں, بلکہ وقت ساتھ ساتھ ہی اپلوڈ ہو جاتی ہیں ہوتی رہتی 1-8 گھنٹے کے ساتھ. آپ چلے جائیں دونوں پیجز پہ, آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی. آپ الیکٹرانکس میڈیا پہ چلے جائیں, وہاں سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں جو کراچی کی بلدیاتی نیوز دیتے ہیں وہ تمام جگہوں پہ آ رہی ہیں, اخبارات میں آ رہی ہیں. تو کوئی بھی چیز ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کو آپ انڈر ٹیبل کام کر رہے تھے یا چھپ کے کام نہیں کر رہے, ہم اوپنلی کام کر رہے ہیں اور ببانگے دوہل کر رہے اچھا, ہیں. ایک خوبصورت سا انوائرمنٹ ہے, محبت بھری فضا ہے, تو مرزا وہاب صاحب کو آپ کوئی محبت بھرا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی, مرتضیٰ وہاب صاحب کے لیے محبت بھرا پیغام تو یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قبضہ میئر ثابت نہ کریں, وہ کراچی کا میئر اپنے آپ کو ثابت کریں. کراچی اگر میئر بن گئے ہیں, اس پہ تو ایک بحث ہو سکتی ہے کس طرح بن گئے, لیکن میں پھر ان سے بڑی ریکویسٹ سے اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو قبضہ میئر ثابت نہ کریں, کراچی شہر کا میئر ثابت کریں. یعنی اس جس کا طرح ہم ماڈل کالونی کے چیئرمین ہیں, تو ہم ماڈل کالونی کے چیئرمین کی حیثیت سے ماڈل کالونی کے لوگوں کے لیے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سب کے چیئرمین ہیں. تو وہ بھی کراچی کے عوام کے لیے سب کے میئر بن جائے تو وہ ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور سب سے بڑی ان کے لیے بہتر ہو نہ ہو, عوام کے لیے بہتر ہے. عوام کو دیکھیں, جو 20 سال سے لوگ پریشانی کا شکار ہیں, نعمت اللہ صاحب کے دور کے بعد اچھا دور نہیں آ سکا, تو لوگ تو توقعات رکھتے ہیں, ڈیزرو کرتے ہیں, ان کا حق ہے, احسان نہیں ہے, ان کا حق ہے یہ. اچھا, ابھی آپ کو اختیار ملا نہیں ہے, مطلب ملنے جا رہا ہے 10-15 دن کے بعد, تو اس بے اختیاری میں آپ کی سکسیز اسٹوریز میجر کیا کیا ہیں؟ دیکھیں, میں نے ابھی جیسا کہ ذکر کیا, مری ٹنکی کا جو پمپنگ اسٹیشن ہے پانی کی سپلائی کا, اس پہ ایک مسئلہ تھا, وہ ہم نے الحمدللہ حل کیا. کوشش کریں گے اس کا پانی پیچھے سے جو بلک ہے وہ بڑھ جائے تاکہ ہم عوام کو سہولتیں دے سکیں. ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 30 اور 20 سال, کوئی 25 سال ان کے پاس پانی کا ایک قطرہ بوند نہیں آتی تھی. ان علاقوں میں الحمدللہ پانی آ گیا ہے, اور جو تھوڑے بہت علاقے رہ گئے ہیں, جیسے ہی ہمارا بیک کا پانی بڑھ جائے گا بلک, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس سے سہولت ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ سیوریج کا مسئلے تھے, 2 بہت بڑے مسئلے تھے. ایک ڈاکخانہ کا چوک کا مسئلہ تھا, جہاں پہ پچھلے 2 سے 2.5 سالوں 3 سالوں سے یہ سمجھ لیں کہ گھٹنے پانی تھا. لوگ وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے, بچے جا نہیں سکتے تھے اسکولس. عام آبادی اس قدر متاثر تھی کہ جب میں پہلے دورے پہ گیا تھا تو خواتین لٹرلی رو رہی تھیں. اچھا, گٹر کے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پانی کا کہ گٹر کا ڈھکن بھی ہے, ادھر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کھوکر گراؤنڈ تھا جس میں 4 سال پہلے نماز ہوئی تھی. عیدگاہ جی, 4 سال پہلے 3 سال نمازیں نہیں ہو سکی. وہ گراؤنڈ یہ سمجھ لیں کہ منچھر جھیل کی شکل اختیار کر گیا تھا, لیکن منچھر جھیل صاف پانی کی ہے, بدقسمتی سے وہ گٹر کا پانی کی جھیل تھی. الحمدللہ وہ خشک ہو گئی ہے, اور بالکل اس کا تمام جو ڈرین سسٹم تھا اس کو بحال کر دیا گیا ہے. اس کے اطراف کا علاقہ گلیاں بڑی صاف ہو گئی ہیں, مقصد تمام سیوریج لائنیں ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اس میں فلو کے اگینسٹ ڈالی گئی تھی لائنیں, اس کو بھی سیدھا کیا گیا ہے. اور گراؤنڈ بھی الحمدللہ اس وقت اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو ایک گراؤنڈ میدان کی طرح لگے گا. ہاں, اس کو ڈیولپمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کو گراؤنڈ کی شکل میں بحال کریں گے. اس میں جھولے بھی ہمارا لگانے کا ارادہ ہے, کیونکہ اس کے اطراف جس جھیل کا میں منظر آپ کو بتا رہا تھا, اس کے 4 اطراف میں 4 اسکول ہیں گورنمنٹس کے. اچھا, جی بالکل, اس میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں, اور روزانہ ان کو صبح آنا ہوتا تھا اور دوپہر میں جانا ہوتا تھا. بڑا خطرناک تھا. الحمدللہ اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی طاقت فراہم کی کہ ہم نے وہ کام کرا لیا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے. اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے بھی اس میں ہم سے بہت تعاون کیا, کیونکہ بنیادی طور پر مسائل ہمارے پاس
سب سے پہلا مسئلہ جو پرائرٹی کا تھا میٹھے پانی کا آنا اور نکاسی آب کا مسئلہ تھا. تو الحمدللہ اس محکمے نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, دونوں مسائل ہم نے حل کیے. محکمے کے تعاون سے اور منتخب نمائندوں کی ورکنگ, یہ ون ریلیشن شپ آپ کیا کر رہے کام؟ جی 100% یہ ہمارے پاس ہو رہی ہے, الحمدللہ ہو رہی ہے. ورنہ تو لوگ تو یہی تھے. اچھا, جب اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو لوگ تو یہی تھے نا, یہی ادارے تھے. اچھا, لیپ ٹاپ آپ دینے جا رہے ہیں یا ہیلتھ کارڈ دینے جا رہے ہیں, مطلب ایسا کون سا کام کرنے جا رہے ہیں اپنے ٹاؤن کے اندر یا اوور آل کراچی کے اندر کہ جو لگے کہ یار کوئی بڑا سگنیفیکنٹ کام ہے؟ یا آپ اگر میں شارٹ کروں تو 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد آپ کیسا ماڈل ٹاؤن دیکھے جائیں گے؟ انشاءاللہ ہم نے تو کہا تھا, پہلے بھی کہا ہے اور ابھی بھی کہتے ہیں, اور اس بات کو ہم روزانہ دہراتے رہتے ہیں کہ ماڈل کالونی ٹاؤن کو ہم ماڈل ٹاؤن بنائیں گے, اور وہ سہولتوں کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. اور جو ایک بندے کی بنیادی ضرورتیں ہیں نا, اس کی ہم پہ ذمہ داری ہے. نہ لیپ ٹاپ اسکیم ہماری ذمہ داری نہیں ہے, نہ ہیلتھ کارڈ کی ذمہ داری ہے. ہاں ضرور ہم ہمارے پاس جو ڈسپنسریز ہیں ان کو ہم فعال نظام بنائیں گے. ہمارے پاس جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو اندر ہم, کیونکہ حافظ صاحب کا یہ ویژن تھا کہ ہم سب سے زیادہ تعلیم اور ہیلتھ پہ توجہ دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں محکموں میں ہم کام کر بھی رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی 19 کے قریب اسکول ہیں بلدیہ کے, اور ان کی حالت زار اگر آپ جا کے دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت برے حالات ہیں. مثلا اس جگہوں پہ بچوں کی تعداد سینکڑوں ہوا کرتی تھی ماضی میں. اس کے علاوہ آپ کے کیا پارکس اور لائبریری اور دیگر جو ہیں ان میں کیا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, فرسٹ پرائرٹی جیسے ہماری تعلیم اور صحت تھی, اس کے ساتھ ساتھ پارکس ہیں. صحت مندانہ جتنے اقدامات بچوں کے لیے ہو سکتے ہیں, پارکس اجڑ گئے سارے, ان سب کو درست کرنا ہے. اور پہلے مرحلے میں ابھی تک, جب ہمارے پاس ابھی تک پاور نہیں ہے, ہم 3 پارک پہ کام کر چکے ہیں الحمدللہ. اس میں جو پانی کا انتظام تھا, بورنگ کروانی تھی وہ بھی ہو گئی ہے, رینویشن ان کی کرنی تھی وہ بھی شروع کر دی ہے, پودے اس میں لگ گئے ہیں نئے. تو اسی طرح ہم پرائرٹی لے کے چل رہے ہیں, سبھی چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ ایک مرحلہ وار پروگرام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب 4 سال بعد جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہم جواب دیں عوام کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کو بہت اچھا جواب دے کے جائیں گے, اور ان کو ایک خوبصورت ماڈل ٹاؤن دے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ملاقات دوبارہ ہوگی. جی بالکل, احتساب کے ساتھ یا محبت توجہ کے ساتھ. بالکل. میں نے تو تمام میڈیا کے لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی آپ کی جو تنقید ہے نا وہ ہمارے لیے, ہم اس کو بڑی پازیٹیو لیتے ہیں. اور آپ کی تنقید, انسان ہے, انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے, وہ نشاندہی کرتے ہیں, ہم اس کو بر وقت کرتے ہیں. مطلب ایسا نہیں کہ ہم آپ کی تنقید کو نگیٹو لیتے ہیں اور اس کو پرسنلائز ہو جاتے ہیں. ہم تو آپ کی تنقید کو, ہمارے لیے وہ اثاثہ ہے تنقید, اور اس کو ہم اپنے لیے کوئی بھی چیز اگر ہم سے صرف نظر ہو جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو پرائرٹی پہ کریں. اچھا, چلتے چلتے آخری سوال یہ کہ سمجھیں آپ کے سامنے حافظ نعیم الرحمان صاحب کھڑے ہیں اور آپ ایک ٹاؤن کے چیئرمین ہیں اور 8 UCs آپ کے پاس ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب سے آپ کیا کہنا چاہیے؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے میں کہنا صرف یہی چاہوں گا کہ قبضہ میئر کو چھوڑ دیں. حافظ صاحب تو ویسی قوم کی خدمت کر رہے ہیں پچھلے 6 سالوں سے, اور الحمدللہ کر ہی رہے ہیں. اور حافظ نعیم الرحمان کی ویژن پہ ہی ہم چل رہے ہیں, اور ہمارے پاس ویژن تو وہی ہے نا, اور اسی ویژن پہ چلتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ہم تمام لوگوں کو کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اور وہ تو جب بھی آتے ہیں تو ہمیں تو خوشی کا باعث ہوتے ہیں ہمارے لیے. تو جب بھی ہمارے ٹاؤن میں آتے ہیں, اس سے پہلے بھی جو الیکشن کمپین کے دوران آتے رہے, تو عوام نے تو ان کا, ہم نے تو استقبال کیا ہی کہ ہم تو جماعت کے کارکن ہیں, استقبال کر لیتے ہیں, لیکن عوام نے بھی ان کو بڑی محبتوں سے نوازا ہے, اور ان کو دیکھ کے لوگ امید باندھتے ہیں. تو جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ہم دیکھتے ہیں نا, تو ہماری امید اور مضبوط بھی ہوتی ہے, اور ہمیں طاقت اور توانائی بھی ملتی ہے. ہمیں بڑا, جس کو کہتے ہیں نا, پوٹینشیل ملتا ہے ان کو دیکھ کر. اپنے پاس محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے بیک پہ کوئی ایسا رہنما کھڑا ہوا ہے جس کی باتوں پہ اور جس کی رہنمائی پہ ہم چلتے ہوئے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی ہمیں خوشی کا باعث ہوتا ہے ہمارے لیے. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے اللہ حافظ.